اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شرک پر آپ لوگ بحث کر رہے ہو کہ فلاں کو پکارنا چاہیے، فلاں کو بھی ساتھ میں پکارنا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کے ساجی اور شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت سارا اختیار دے کر کے رکھا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کہتے ہو اور اسی بنیاد پر شخصیات کو اللہ کا ساجی اور شریک قرار دیتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے کہ اس معاملے میں جب بحث و تکرار چل رہی ہو تو سب سے بڑا گواہ کون ہوگا؟ سب سے بڑا گواہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ای شیء اکبر الشہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون۔ آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ قل ای شیء اکبر الشہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شرک پر آپ لوگ بحث کر رہے ہو کہ فلاں کو پکارنا چاہیے، فلاں کو بھی ساتھ میں پکارنا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کے ساجی اور شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت سارا اختیار دے کر کے رکھا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کہتے ہو اور اسی بنیاد پر شخصیات کو اللہ کا ساجی اور شریک قرار دیتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے کہ اس معاملے میں جب بحث و تکرار چل رہی ہو تو سب سے بڑا گواہ کون ہوگا؟ سب سے بڑا گواہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اس بات کی گواہی دیتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ ایک ہے۔ کون؟ انہ لا الہ الا اللہ، شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکہ، اللہ کی وحدانیت کی دلیل اللہ دے رہا ہے، ملائکہ والملائکہ والعلم، اور جو اہل علم ہیں وہ ملائکہ جس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اب تم اللہ کا ساجی اور شریک کہہ رہے ہو تو اللہ رب العالمین کا تو حکم ایک چاہیے کہ ہاں یہ میرے ساجی اور شریک ہیں۔ ہر جگہ تو اللہ رب العالمین اپنے آپ کو اکیلا کہتا ہے، اکیلے پکارنے کا، اکیلے عبادت کرنے کا، اکیلے تمام کائنات کے پیدا کرنے کا، اکیلے تمام اختیارات کا مالک، قیامت کے دن کا اکیلا مالک، ہر جگہ اکیلا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ صرف آدمی اچھے ڈھنگ سے سمجھ لے گے جو قرآن میں کہا گیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا اللہ ایک ہے، ثم استقاموا، اس کے اوپر جم گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس کے اوپر، بشارت سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں،
اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ غم. یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ لا مانے نہیں. ہم نے جب ایک مرتبہ کہا نہیں تو نہیں ہے کوئی معبود، لا نہیں ہے کوئی رزق دینے والا، نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا، نہیں ہے کوئی صحت دینے والا، نہیں ہے کوئی مصیبت سے بچانے والا، نہیں ہے کوئی مصیبتوں سے نکالنے والا، نہیں ہے کوئی ساری کے ساری نعمتوں کو عطا کرنے والا سوائے اللہ کے. لا نہیں ہے الا اللہ. لا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زندگی بھر ہر قوت کا انکار، ہر عطا کا انکار، ہر اختیار کا انکار کرے الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے. یہ زندگی بھر چلتا ہے. ایک آدمی اللہ سے بھی مانگ رہا ہے، غیر اللہ سے بھی مانگ رہا ہے. قرآن کریم کی ہم ایک سورت کی ایک آیت روزانہ 17 فرض و رکعتوں میں پڑھتے ہیں. سنت اور روافل متر اس کے علاوہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ آدمی نہیں کہتا ہے کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، یہ نہیں کہتا ہے، تیری ہی تجھ ہی سے ہی. آپ پڑھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی توحید سکھائی. کہا جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹے بندھن تو اللہ سے مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک صحابی نے آپ کے سامنے کہا جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. اللہ کے نبی نے کہا جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھ کے اللہ کے برابر کر دیا. اکیلا اللہ جو چاہے. غزوہ بدر کو یاد کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، اور کون صحابہ کرام؟ جن کے جنتی ہونے کی بشارت ہے. بدر کے جتنے شرکاء ہیں سب کے بارے میں حدیث میں ہے کہ سب کے سب جنتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے کسی عمل پر اب کوئی گرفت نہیں. اور پھر اس کے علاوہ ان لوگوں کے ساتھ کون ہے؟ کائنات کے امام، نبیوں کے سردار، اللہ کے سب سے برگزیدہ اور نیک بندے، شافع محشر، جامع کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہوا؟ جب آپ میدان جنگ میں گئے تو آپ کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، عریش. آج وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد عریش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے رب العالمین. یہ میری کل جمع پونجی ہے، اگر یہ ختم ہو گئی تو قیامت تک کے کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے اختیار دعا کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر ڈھلک گئی، چادر اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول بس کیجیے. اللہ کے نبی کس سے مانگا؟ اللہ سے. کس نے مدد کی؟ غزوہ بدر میں فرشتوں کا نزول، موسم، خوف کا طاری ہونا، یہ سب کس کی مدد تھی؟ اللہ کی مدد تھی. خود آدمی نہیں کر سکتا تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں بیان فرمایا. روزی کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتے کو 4 چیز کرنے کا حکم ہو اللہ دیتا ہے. اس کی عمر کتنی ہے یہ لکھ دے، کتنی روزی اس دنیا میں وہ کھائے گا کمائے گا لکھ دے. اللہ کے نبی نے کہا ایک لقمہ بھی آدمی کا جو ہے اگر اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے کم حاصل کیے بغیر اس دنیا سے نہیں جائے گا. وہ ایک لقمے کو بھی حاصل کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، تقدیر لکھ دی، اچھا اور برا رہے گا یہ لکھ دیا، عمر لکھ دی، سب چیزیں ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دی. وہ نیک رہے گا یا بد یہ بھی لکھ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اگر پیچھے آیت گزری کسی کو اگر آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے تو کون ہے بچانے والا، اور کسی کو اگر بچانا چاہے تو کون ہے تکلیف دینے والا؟ اکیلا اللہ. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے. آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. وہی علی حاضل قرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشهدون ان مع اللہ الہۃ اخری. میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. اللہ نے قرآن نازل فرمایا. تم جو اپنی طرف سے باتیں کہتے ہیں تو کیا ہے تمہارے پاس کچھ لکھا ہوا، کچھ نازل ہوا ہے تمہارے پاس جو تم اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہو؟ میں نے پچھلے ہفتے کے درس میں بتایا تھا سورہ احزاب کی آیت قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، زمین اور آسمان کے بنانے میں یہ اللہ کے ساتھی اور شریک تھے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے. اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں میرے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس کیا ہے دلیل؟ او آثارۃ من علم، یا اگلوں سے کوئی علم چلا رہا ہے وہ دلیل کے طور پر پیش کرو.
کوئی ایک دلیل مشرک کے پاس شرک کی اپنے نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اچھا ایک بات اور، تم جن کی پوجا اور عبادت کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، تم کو اس دنیا کی جو زندگی ہے یہ کیسے گزارنا ہے، اس کا سلیقہ کس نے دیا، اس کے احکامات کس نے دیے، ایک حکم دیا کسی نے، ایک بات بتائی۔ اچھا اس کا انعام، اگر ان کی باتوں پر کوئی عمل کرے گا تو کوئی انعام ہے، اور ان کی نافرمانی کرے گا تو کوئی سزا ہے۔ اللہ کے پاس جنت ہے، جہنم ہے، انعام ہے، سزا ہے، تمہارے پاس ان معبودوں کے پاس کیا ہے؟ ہر جگہ تو وہ کٹ ہے، پھر کیسے پکارتے ہو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے پاس قرآن ہے، بطور وحی بھیجا گیا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے، شرک سے ڈرائے، اور ہر امتی کو جس تک کہ یہ قرآن پہنچا اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے متعلقین کو اس سے ڈرائے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کے متعلقین کے بارے میں، اس کے اہل عیال، اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے دوست و احباب جو اس کے شانہ بشانہ ہر جگہ کھڑے رہتے تھے، اس کے ہم مجلس تھے، ان کو ڈرانا یہ آدمی کی ذمہ داری ہے۔ ان سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، بلغوا عنی ولو آیا، اگر ہمارے پاس ایک بات ہے تو ہم اپنے بھائی تک کے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ اللہ نے ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان قبول کرنا اور عمل کرنا، اور اس کے بعد کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنا، یہی کام ہے، یہی ذمہ داری ہے۔ جتنا آدمی کا رینج ہے اس رینج کے اندر اس کو وہ کام کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن نے مزید وضاحت سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آدمی کی ذمہ داری ہے، یہ آدمی کا فرض ہے۔ اللہ نے قرآن دے دیا، اب اس قرآن کو ہم لوگوں تک پہنچائیں، اپنے اہل خانہ تک، گھر تک پہنچائیں۔ ہم لے کر بیٹھے اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ اس قرآن کو کہ دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے، ہم کو اس سے رک جانا ہے، یہ ہے تو پیمان کریں۔ یہ رمضان المبارک بس آنے والا ہے کچھ دنوں کے اندر، یہ جنت میں جانے والے اعمال اللہ نے بتا دیے ہیں، ہم کو یہ عمل کرنا ہے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال اللہ نے بتا دیے، ہم کو ان اعمال سے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہم اپنے گھر کے اندر لوگوں تک کے پہنچائیں کہ جنت کا ذوق پیدا ہو، جہنم سے اور گناہ سے نفرت پیدا ہو اور اس سے بچے آدمی، اللہ کے احکامات پر عمل ہو۔ یہ قرآن پہنچانا ہے، ہم اپنی ذات تک کے پہنچائے ہم نے قرآن۔ معاف کیجئے گا، آج ہمارے کاروبار میں قرآن نہیں، ہمارے رشتوں میں قرآن نہیں، ہماری گفتگو میں قرآن نہیں، ہماری مجلسوں میں قرآن نہیں۔ مطلب یہ کہ ہماری گفتگو قرآن کے مطابق نہیں، ہمارے رشتے قرآن کے مطابق نہیں، ہمارے کاروبار قرآن کے مطابق نہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ بیع و شرع کے کیا اصول دیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تاکہ یہ قرآن کے ذریعے سے تم کو جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤ کہ اس قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنا، یہ ڈرانا ہے۔ اور اگر اس کے مطابق عمل کرو گے تو یہ بشارت ہے کہ اللہ انعامات سے نوازے گا۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہے؟ تم بولو گے؟ نبی بول رہا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کے کوئی نہیں ہے، تم بولو گے کہ ہے اللہ اس بات پر گواہ کہ ہے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ؟ کیا تم یہ گواہی دو گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ سب سے پہلے غیر اللہ کا انکار کرنے والے محمد رسول اللہ، اب امت کا ہر شخص اس کا انکار کرے گا، ہر امتی کو جو انکار کر رہا ہے غیر اللہ کا، اللہ کے ساتھ شریکوں کا، سمجھ لیجئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی اتباع کر رہا ہے۔ نبی کی زبان اقدس سے اللہ نے قرآن میں کروا دیا۔ آپ فرما دیجئے بس وہ تو ایک معبود ہے، بے شک انی بری مما تشرکون، بری ہوں، تمہارا میرا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں۔ مشرکین مکہ آپ کے پاس جو لے کر آئے تھے پیغام کہ سمجھوتا کر لو، عقیدے پر لوگ سمجھوتا کر دیتے ہیں، استغفر اللہ،
یہیں تو سمجھوتا نہیں ہوگا، جھگڑا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اذیتیں کس کے لیے برداشت کی؟ بدر کے کپڑوں پر ہجرت کس کے لیے کی؟ بدر و احد، حنین و تبوک میں مسکراتے ہوئے جانے کس کے لیے تھی؟ احزاب کے انتہائی خوف زدہ ماحول میں مشکل حالات سے کس کی بنیاد پر گزرے؟ یہی عقیدہ تھا۔ باپ کے مقابل بیٹا کھڑا ہو گیا، بھائی کے مقابل بھائی کھڑا ہو گیا، میدان جنگ میں کھڑا ہو گیا، یہی عقیدہ تھا، اسی کا جھگڑا تھا۔ انی بری مما تشرکون بری، مشرکین مکہ نے آپ سے کہا کہ ایک سمجھوتا کرتے ہیں، کیا آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے اور ہم 1 سال اللہ کی کرتے ہیں، اگر ہمارے معبود صحیح ہے تو آپ کو فائدہ مل جائے، اور اللہ کا معاملہ صحیح ہے تو ہم کو فائدہ مل جائے۔ قرآن پڑھیے، بڑی مشہور صورت ہے، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے کافرو، صاف کہا گیا یہاں، ذرا سا بھی لائی لپیٹ نہیں، تم انکار کرنے والے ہو نا، تو وہی انداز میں اختیار کیا، قل، کہہ دیجیے یا ایھا الکافرون، پوری صورت ہے، آخری جملہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے تمہارا نہیں میرا دین۔ سمجھوتا کرنے والوں کو تمہارا دین ہو جاتا ہے، سامنے والے کا دین لے لیتے۔ اللہ کے نبی نے بالکل صاف کہا، ابو طالب سے کہا، چچا سے، جب آپ نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا، یہ بہت بڑی بڑی وہ ہے پیشکش، آپ نے کہا ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھتے میں، تو بھی میں یہ سمجھوتا نہیں کروں گا۔ بادشاہت مل رہی تھی آپ کو، انی بری مما تشرکون، کوئی شرک کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے معاملے میں کہتے ہیں انی بری مما تشرکون، میں تمہارے اور تمہاری پوری قوم کے شرکوں سے بری ہوں۔ برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ اہل کتاب جو تھے، ان کی طرف اب رخ ان کی طرف، یہ جو اہل کتاب تھے یہ رسول کو کیسے پہچانتے تھے؟ بالکل ایسے جیسے اپنی بیٹے کو باپ پہچانتا ہے، کبھی چھوٹتا نہیں، کبھی نہیں۔ آج کے دور میں تو بہت ساری مثالیں ہیں، اسکول میں ہم جاتے ہیں تو اسکول کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور ماہرین تعلیم نے طے کیا کہ ایک عمر کے بچے ایک کلاس میں ہونا چاہیے، اور بڑی عمر کا رہے گا تو چونکہ تھوڑا سا دماغ اس کا تیز رہے گا، جسمانی اعتبار سے تھوڑا نکلتا رہے گا، تو لوگوں سے ذرا سا آگے رہے گا تو احساس کمتری میں مبتلا رہے گا، طاقت کا دھوس جمائے گا۔ چھوٹا رہے گا تو چونکہ کم رہے گی سب چیزیں تو احساس کمتری کا وہ شکار ہوگا، یہ سب احساس بدتری۔ اس لیے ایک کلاس میں ایک عمر کا بچے، اب اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، باپ جب جاتا ہے تو ایک یونیفارم میں سب ایک عمر کے نکلتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ ڈریس دیکھ کر اس نے بیٹھا لیا؟ ڈریس پر تو نظر ہی نہیں رہتی ہے، اس کے قد و قال، اس کی خوبیاں وہ جانتا ہے، اس کی چال بھی جانتا ہے اپنے بیٹے کی، کبھی نہیں چھوٹتا ہے۔ یہ اپنے بیٹوں کو ایسے پہچانتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت صفیہ بن حی بن اختب ام المومنین، ہماری ماں، یہ ایک بہت بڑے یہودی عالم کی بیٹی تھی۔ یہ بیان کرتی ہیں کہ میرے چچا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب بھی آتے تو پہلے میری طرف متوجہ ہوتے، مجھ سے محبت کا اظہار کرتے، یہ ان کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے باغ میں اپنے والد کے ساتھ تھی، چچا آئے اور انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، یہ چیز کیونکہ میرے لیے بالکل اجنبی نہیں تھی۔ میں متوجہ ہو گئی چچا کی طرف، وہ میرے والد حی بن اختب کو آ کر کہنے لگے کہ ہاں وہی ہے۔ کہا تم نے دیکھا؟ ہاں ہاں، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے نبی کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو میرے چچا میرے باپ سے کہتے ہیں تمام علامتیں اس میں موجود ہیں، یہ وہی ہے۔ اب اس کے بعد آخری جملہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد میرے والد نے کہا میرے چچا سے، سب دیکھ لیا؟ کہا ہاں۔ تو اس کے بعد میرے والد کہتے ہیں اب کیا ارادہ ہے؟ کہا مرتے دم تک مخالفت، مرتے دم تک مخالفت۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ہیں، قرآن میں کئی جگہ گزر چکا، حدیث میں ہے کہ آ کر انہوں نے سوال کیا کہ ان تمام سوالوں کا جواب اگر آپ دے دو گے، نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ وعدہ کیا، وعدہ وعید ہوئی۔ جنت میں سب سے پہلی میزبانی کیا رہے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا مچھلی کی کلیجی۔ سوال کیا یہ بتائیے کس بنیاد پر کبھی لڑکی ہوتی ہے کبھی لڑکا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس پر نطفہ غالب آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ سوال کیا کہ کس بنیاد پر بنی اسرائیل پر حرام کی گئی تھی چربی، ہڈی سے لگی ہوئی اونٹ کی؟ کہا حضرت یعقوب کی بد دعا کی وجہ سے، ان کی وجہ سے۔ کہا سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے آپ کے اوپر وحی لے کر کون آتے ہیں؟ کہا حضرت جبرائیل۔ کہا تب تو ایمان نہیں رہیں گے، یہ تو عذاب لے کر آتے ہیں۔ اب فرشتوں کے معاملے میں یہ بھی عقیدہ تھا ان کا کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے، وہی فرشتے سب کے اوپر وحی بھی لے کر آتے تھے، آپ وہ نہیں بیان کرتے ہو۔ اچھا عذاب کن کے اوپر آیا؟ فرما برداروں پر، نیکوں پر، کس پر آیا؟ آپ کو کون سا عذاب برا لگ رہا ہے؟ جو انبیاء کے مخالفین تھے، جو انبیاء کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے تھے، ان پر عذاب آیا تو آپ کو خراب لگ رہا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ایک صحابی ہیں، بڑے زبردست یہودی عالم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تشریف لائے، کچھ سوالات کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے جوابات دیے، آپ ایمان لے آئے۔ وہ تمام علامتیں آپ میں موجود تھی۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی رک جائیے، میں اپنی قوم کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ آڑ میں ہو گئے اور کہا میری قوم سے بلا کر پوچھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا بنی اسرائیل کو، لوگوں کو۔ جب وہ لوگ آئے یہودی تو کہا عبداللہ بن سلام کیسے آدمی؟ ارے ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم کے لڑکے ہیں۔ کہا اچھا، سب سے متقی آدمی ہے، سب سے متقی آدمی کے بیٹے ہیں۔ یہ بول رہے تھے، وہ لوگ تعریف کے پل باندھ رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام آڑ میں سے نکلے اور کہا سنو، ساری علامتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اسی مجلس میں یہودی کہتے ہیں، اسی مجلس میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا جاہل، سب سے بڑے جاہل کا لڑکا، سب سے برا آدمی، سب سے ذلیل آدمی، سب سے ذلیل آدمی کا لڑکا، یہ اسی مجلس میں کہنے لگے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں جانتا ہوں ان لوگوں کی، یہ ایسے ہی جانتے تھے ساری چیزیں۔ ایک صحابی زید بن ثانہ جو ایمان لائے تھے، یہودی تھے، بڑا مشہور واقعہ ان کا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے آپ کا گریبان پکڑ لیا مجلس میں، اور کہتے ہیں تم آل بنی ہاشم کبھی وقت پر سودا پورا نہیں کرتے، لاؤ میرا جو باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مجلس میں یہ حرکت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی حکم دیجیے اس کی گردن اڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اڑ کر کے اب زید بن ثانہ کا پکڑ لیا، دامن گریبان پکڑ لیا، برداشت نہیں تھا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تعلیم تربیت کیسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت زید بن ثانہ حضرت عمر سے، زید بن ثانہ سے کہتے ہیں میرے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس میں تو ابھی 3 روز باقی، تم 3 روز پہلے چلے آئے۔ زید بن ثانہ 3 دن پہلے ہی آئے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں یہ ہے تربیت اور اللہ کے نبی کی تعلیمات۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہمارا کوئی حمایتی اگر ہے تو صحیح غلط جانے دو، ہمارا حمایتی ہے بس۔ تو کیا کہا تم اس سے اچھا کام کر سکتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان سے کہتے کہ نرمی سے مطالبہ کرو، اور مجھ سے کہتے کہ جب ان کا وقت ہو گیا تو ان کو جو مطالبہ ہے وہ پورا کر دو۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی اعلیٰ ترین تھی اور اعلیٰ ہو جائے، یہ تربیت، اچھا کام کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں انصاف کرنے والے بنو، دیانتداری کے ساتھ
سچائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ہر موقع پر مومن حق پہنچاتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے لوگوں کا مومن ہمیشہ۔ جب یہ جملہ کہا اس کے بعد کہا کہ جاؤ عمر ان کا مطالبہ پورا کرو اور ان کو 2 صاع کھجوریں زیادہ دینا، کیونکہ تم نے ان کا دل دکھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا۔ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو میں کر رہا تھا اصل میں ایک چیز جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی آخری نبی کے بارے میں، کہ آخری نبی انتہائی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوگا۔ لوگ اپنی بدتمیزی بڑھاتے جائیں گے، وہ اخلاق کی بلندیوں پر چڑھتا چلا جائے گا۔ میں اپنی بدتمیزی بڑھا رہا تھا اور نبی اخلاق کی بلندیوں پر چڑھ رہے، میں وہی دیکھ رہا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایمان قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو پیش کیا۔ یہاں پر ایسے بے شمار واقعات حدیث میں، قرآن میں موجود ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا کہ اسی میں ہم ایمان نہیں لائیں گے، ایسے پہچاننے کے باوجود اگر انکار کیا تو اس سے بڑا گھاٹا کیا ہے؟ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ نفع کا معاملہ ہی ہے، اس کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرے تو وہ تو گھاٹے والا ہے، اور وہ مانے گا نہیں۔ سب ظاہر ہونے کے بعد اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہو۔ اللہ پر جھوٹ، اس کی بہت ساری قسمیں۔ سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے اوپر شرک ہے۔ اللہ نے کہا اکیلے عبادت کرنا، اکیلے پکارنا، اکیلا مالک ماننا سب سے بڑا جھوٹ ہے اس کائنات۔ اسی لیے اس کی کوئی ایک دلیل نہیں ہے۔ توحید اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، اس لیے ہر ذرہ توحید کی دلیل ہے۔ ہر ذرہ، کائنات کا ہر ذرہ توحید کی دلیل ہے۔ ایک مفصل بحث ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر کریں گے۔ ہر چیز توحید کی دلیل ہے، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ۔ دوسرا سب سے بڑا جھوٹ، جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جھوٹی نبوت کا اعلان۔ اللہ کے نبی نے کہا قیامت نہیں آئے گی جب تک 30 کذاب جھوٹے نبی نہیں پیدا ہو۔ ایک آدمی کے اوپر وحی نہیں آتی اور وہ بولے کہ اللہ وحی کرتا ہے، خود کی بات کو کہے کہ اللہ کا پیغام، کتنا بڑا کذاب ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں پیدا ہوا تھا مسیلمہ کذاب، اور اللہ رب العالمین کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے انبیاء کی مدد فرماتا ہے، جھوٹے انبیاء کا کذب واضح ہو جاتا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بنو حنیفہ نام کا اس کا قبیلہ تھا، بہت بڑا، پورے قبیلے نے اس کو نبی مان لیا تھا۔ اللہ کے نبی کو اس نے باقاعدہ بھیجا پیغام کہ نبوت آدھی آدھی بانٹ لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب کی کوئی بات نہیں مانی۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ صحابہ کرام آئے، میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، صرف لمبی تفصیل ہے۔ آ کر کے کہا کہ فلاں کنویں میں پانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، ضرورت بڑی شدید ہے اور بہت کم ہے، بالکل ختم کے قریب۔ آپ گئے، آپ نے وضو کیا اور دعا کی اللہ سے، اور اس پانی کو جھوٹا کر کے اللہ تعالیٰ کے نبی نے کنویں میں ڈال دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے سامنے کنویں سے پانی ابلنے لگا اور بالکل منڈیر کے قریب تک آ گیا کہ آدمی اتنی قریب آ گیا کہ اپنے ہاتھ سے نکال لے۔ مسیلمہ کذاب تک کہ یہ بات پہنچی کہ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ، تو اس کے بھی لوگوں نے اس سے کہا اب یہ بھی چلا۔ تو ایک کنواں جس پہ تھوڑا بہت پانی تھا وہاں پہنچا، ایک لوٹا منگایا، ہاتھ منہ دھویا اور اسی میں کلی کیا، اور وہ لوٹے کا پانی جب اس میں ڈالا تو جتنا پانی تھا وہ سب کے سب غائب ہو گئے، سب کھڑے ہیں اس کے سامنے۔ کذاب۔ ہمارے ہندوستان میں ایک قادیان میں نبی پیدا ہوا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کا قسم اتنا زیادہ ہے کہ یہ کہتا ہے محمدی بیگم نامی ایک عورت کے بارے میں کہا کہ اس سے میرا نکاح آسمان پر ہو گیا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے زینب والی بات کہی، تو یہ اس نے کہا جب لوگوں کو علم ہوا علماء کرام کو، تو باقاعدہ اس کا نکاح ایک آدمی سے کرایا گیا، محمدی بیگم کا۔
اب وہ کہتا ہے 2 سال میں وہ مر جائے گا. وہ تو مر گیا مرزا غلام احمد قادیانی، لیکن یہ نہیں مرا. صاحب اولاد زندگی بھر نہیں ملی اس کو. اس نے کہا تعاون آئے گا، سب جگہ تعاون آیا، پنجاب میں تعاون نہیں آیا. پیشن گوئی کی تھی اس نے. اس کا کذب اور جھوٹ بار بار واضح ہوا. ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے کہ شاہ عطا اللہ بخاری کے والد اس سے متاثر تھے، تو یہ گئے اس کے پاس اور جا کر کے اس سے کہنے لگے، علماء کے آپس میں مشورے کے بعد گئے تھے، تو انہوں نے جا کر کے کہا کہ آج سے میں نبی تیری نبوت ختم. تو مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کیا؟ جبرائیل نے آ کر کے کہا کہ جا کر کہہ دینا صبح کہ تیری نبوت ختم. بولے ایسا کچھ تو مجھ کو جبرائیل نے نہیں کہا. تو بولے جب تو نبی ہے تو نبی نہیں ہے تو تیرے پاس کیوں آئیں گے جبرائیل؟ وہ تو میرے پاس آئیں گے نا. نہیں. بولے ایک کام کرو، چٹھی لکھتے ہیں، ایک پہ تیرا نام ایک پہ میرا نام، جس کا قرآن نکلے وہ نبی. اس کا بھی انکار کر گیا. پھر کہا دیکھو ایک مینار تھا، اس نے ایک مینار بنایا تھا قادیان میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے شرقی مینار پہ اترے گے تو ایک مینار بنایا تھا. بولے اس پر سے کود جاتے ہیں دونوں، جو زندہ بچے وہ نبی. اس کا بھی انکار کر گیا. تب ان کے والد کو سمجھ میں آیا کہ ایک کذاب جھوٹا ہے. اور ایک چیز، بہت ساری باتیں اس کے جھوٹ کی، قسم کی، اس کے جھوٹے ہونے کی. ایک چیز اور، باقاعدہ اس پر تو کتابیں لکھی ہے. امام المناظرین شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے کبھی بیٹھنے کی ہمت نہیں کی، اس نے کبھی نہیں ہمت کی. اتنا اس کے خلاف کتابیں لکھی اور اس کے خلفاء اور ان لوگوں سے مناظرے کیے. خوف تھا اس کے اندر. آخر عاجز آ کر اس نے یہ کیا کہ ایک تحریر لکھی اس نے اور اخبار قادیان میں چھاپا کہ میں یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اگر حق پر ہوں تو تم یعنی مولانا ثناء اللہ امرتسری، میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، میری زندگی میں مرد حیضۂ تعاون میں مرو گے، اور اگر تم حق پر ہو یعنی مولانا ثناء اللہ امرتسری تو میں یعنی مرزا غلام احمد قادیانی تمہاری زندگی میں مرد حیضۂ تعاون میں مرو. یہ تحریر لکھ کر اس نے عام کر دی. اچھا، وہ ریل کو جو ہے دجال کی سواری کہتا تھا، ریل کو کہتا تھا دجال کی سواری ہے. اب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تک یہ تحریر گئی، اس کو مباہلہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی کو بھی مباہلے کا چیلنج جو کیا گیا تھا سورہ آل عمران میں، وہ بحث مفصل گزر چکی. آپ کو جب مباہلے کا چیلنج کیا گیا تو آپ تیار ہو گئے، لیکن اہل کتاب تھے وہ عیسائی. دوسرے روز صبح وہ لوگ چلے گئے کہ اگر یہ سچے نبی ہے تو ہم جڑ ختم ہو جائے گی ہماری، اور اگر غلط ہوں گے تو اللہ خود معاملہ کر دے گا فوراً. اور اتنا شاندار وفد کا تھا کہ ایسا وفد لوگوں نے نہیں دیکھا، بیان ہوتا ہے نہیں کیا تھا. اس کا مباہلہ 2 ملتا ہے، ایک مولانا غزنوی رحمہ اللہ سے جو پہلے ہوا، اور پھر دوسرا ان سے. آپ تک کہ جب یہ تحریر پہنچی آپ نے آمین کہہ کر کے اس پر دستخط کر دی. 1908 22 مئی مرد حیضہ میں لاہور میں مرا، اور آخری جو اس کے اوپر حیضہ میں دست آتے ہیں، تو آخری جو دست آیا تو کھاٹ سے اٹھ نہیں پایا، اٹھا مگر چکرا کر گر گیا، اور اس کا جو پایا ہے سر میں لگا اور وہی فارغ ہو گیا. وہی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس کا لڑکا بشیر الدین محمود اپنی والدہ کے حوالے سے جو ان لوگوں کا دوسرا خلیفہ تھا وہ لکھتا ہے ہدیۃ المہدی کے اندر، اٹھا کر دیکھ لیجیے، سیرت المہدی، اس کی بیوی کا بیان، اور اسی میں غلاظت میں لتھڑا ہوا ہمارا. 1908 میں اس کی لاش لاہور سے قادیان لائی گئی، جبکہ انبیاء کا معاملہ ہے جہاں پر ان کی وفات ہوتی ہے وہیں ان کی تدفین کی جاتی ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ایک کتاب لکھی ہے، باریک سا فیصلہ مرزا نام ہے. بڑا دلچسپ ایک شعر لکھا ہے انہوں نے، کیونکہ قادیان پنجاب میں اور آپ بھی امرتسر کے تھے. تو کہتے ہیں پڑھی نماز جنازے کی میری غیروں نے، پڑھے تھے دن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، مرے تھے دن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، کیونکہ آپ قادیان میں نہیں تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ریلوے اسٹیشن سے اس کی لاش یہ چیختی ہوئی گزری.
اس کے بعد 40 سال مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ زندہ رہے اور اس قذاب قادیانی کے جھوٹے ہونے کی زمین پر سچی اللہ کی دلیل بن گئے۔ 1948 میں سرگودا میں آپ کا انتقال ہوا۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے، جھوٹا نبی، 2 نمبر 3 نمبر جو ہے، یعنی بہت سارے جھوٹ ہیں، حلال و حرام، یا ایھا الذین آمنوا لما تصفوا السنۃ الکذب ھذا حلال و ھذا حرام، یہ جو جھوٹ تم اپنی زبانوں سے کہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اسی لیے حلال و حرام میں اگر پکی دلیل کے ساتھ علم نہیں ہے تو خاموش رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو بیچارہ مولوی بیٹھا رہتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، جاہل فتویٰ دیتے ہیں، جیسے شراب ہے، جوا ہے، غیر اللہ کا ذبیحہ ہے، مردار ہے، واضح دلیل ہے، آپ کو علم ہے بالکل کہیے۔ میں خود جانتا ہوں، ایک مقام پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، بولے عید کے دن کام کرنا حرام ہے، استغفر اللہ۔ میں نے کہا بھائی یہ لائے کہاں سے آپ، یہ معمولی چیز سمجھتے ہو آپ اس کو، حرام و حلال کو؟ کسی چیز کو حلال اور حرام اللہ نے اگر حرام نہیں قرار دیا تو نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو حلال قرار دے۔ انسان عام لوگوں کی تو بات ہی جانے دیجیے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اٹھائیے قرآن کریم سورہ تحریم کی پہلی آیت 28واں پارہ، یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے آپ پڑھیں گے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی حلال و حرام کا مسئلہ پوچھتا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہمارے یہاں فوراً آدمی دے دیتا ہے فتویٰ، ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یہ، اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں دین کے معاملے میں، وہ بات کہے جو اللہ نے نہیں بیان کی، وہ بات بیان کرا پروے قرآن و حدیث سے وہ باتیں بیان کرے۔ کسی مسجد میں بیٹھا ہے، اب بات واپس نہیں لینا ہے تو کسی بھی عالم کا نام لگا کر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بات کہہ دے کہ یہ قرآن میں جو قرآن میں ہے ہی نہیں، حدیث میں جو نہیں ہے وہ بیان کرتے ہوئے کہ ایسا حدیث میں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض چولہ بیان کر دیتے ہیں، یہ نیت کرنا، نماز سے پہلے جو لوگ نیت کرتے ہیں زبان سے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ کی کسی کتاب میں، لیکن ایسا تاثر دے کر بیان کرتے ہیں جیسے یہ اللہ کے نبی نے بیان۔ کوئی نہیں کہتا ہے بتانے سے پہلے کہ یہ رسول نے نہیں بتایا، کسی امام نے نہیں بتایا ہے، یہ تو ہندوستانی ہے اسی لیے عربی میں ہے ہی نہیں ہے، انڈین ہے، میڈ ان انڈین، تو بتانا چاہیے کہ ہندوستانی دین کا بنایا ہوا ہے، اپنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے دلی کا۔ یہ جو ہمارے ایک عزیز دوست مولوی تھے، ایک روز ذرا سا گفتگو بھی کئی امور پر، تو میں نے کہا یار یہ جو نیت آپ لوگوں نے بنائی ہے تھوڑی سی کمی ہے اس میں۔ جسے پڑھتے ہو عشاء کی نماز پیچھے اس امام کے، میں تھوڑا سا ترتیب میں ہو سکتا ہے گڑبڑ کر جاؤ کیونکہ کبھی کرتے نہیں ہیں، تو پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ ارے اب اگر اس میں امام کا وضو ٹوٹ گیا تو اب تو تم بولے ہو پیچھے اس امام کے، تو تھوڑا سا آدھی لین بڑھا لیتے کہ اگر بالفرض اس کا وضو ٹوٹا تو جب بیچ میں آئے گا اس کا تھوڑا ایڈ کر لیتے تو اچھا رہتا ذرا سا۔ اب وہ بولے بھی تو کیا بولے، یہی سب کمی رہتی ہے لوگوں کے دین میں، یہی رہتا ہے۔ اور رب کا جو دین ہے وہ اس قسم کی چیزوں سے پاک ہو۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہیں کہا جاتا ہے۔ بے شمار دلیلیں، ایک دلیل صرف دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں قتل کرنے کی نیت سے، دونوں لڑ رہے ہیں کس لیے؟ جان سے مارنے کے لیے ایک دوسرے کی۔ اب ایک آدمی قتل ہو گیا تو دونوں جہنم میں۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مقتول، قاتل تو سمجھ میں آیا، مقتول بھی؟ کہا نیت یہی تھی کہ میں بھی ماروں گا، مگر قاتل غالب آ گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ لڑنے سے پہلے وہ لوگ کیا زبان سے نیت کی ہوگے کہ خنجر نکالوں گا، اس کے پیٹ میں ماروں گا، اس کی گردن پہ ماروں گا، پھر ایسے روکوں گا، یہ سب نیت کی ہوگے؟ دل کا ارادہ تھا، یہی ہے نیت، جو ارادہ ہے۔ اچھا نیت کے جو الفاظ ہیں
4 रकात। ऐशा की पढ़ते कितने हैं? कोई 5 या 3 पढ़ता है, पीछे से इमाम के पीछे, नहीं तो क्या आगे रहते हैं वास्ते अल्लाह के। फिर क्या लोगों के लिए नमाज पढ़ते हैं? सब चीजें बड़ी अजीब और गरीब है जो कह रहे हैं आप। खैर, मैं बता रहा था एक सच्चा वाकया, ये हंसी मजाक की बात नहीं है, जरा तक और कीजिए। एक सच्चा वाकया बता रहा था। एक आलिम दिल्ली की एक मस्जिद में गए। अब कुछ लोग जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो जरा सा उनकी आवाज मुंह के बाहर निकल जाती है, तो बाजू वाले को पूरा सुना भी जाता है। ऐसा भी होता है। मैंने भी एक ऐसा मुसल्ली देखा है, इंतकाल हो गया उनका। वो इतनी तेज पढ़ते थे कि बाजू वाला परेशान रहता था। तो वैसे ही मुसल्ली रहा होगा, वो आया, अब वो नीयत, जमात खड़ी हुई थी, जल्दी जल्दी दिल्ली की मस्जिद में खड़ा हुआ, नीयत करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के, इशा की नमाज 4 रकात, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे से इमाम को सब बोला। अब ये बाजू में खड़े हुए तो मौलाना, इन्होंने बड़ी बुलंद आवाज में बोलना चालू किया, नियत करता हूं मैं 4 रकात इशा की नमाज वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। दिल्ली के फला फला मोहल्ले की ये मस्जिद है, मस्जिद पुख्ता है, इसकी 3री सफ में मैं खड़ा हूं बुलंद आवाज से, और मेरे दाएं तरफ जो है उसको मैं नहीं जानता, और बाएं तरफ जो है उसको भी नहीं जानता। अल्लाह अकबर। जब नमाज खत्म हुई, सच्चा वाकया है, बहुत बड़े आलिम थे, तो इमाम साहब का तो पारा पब्लिक का चढ़ा हुआ था। इमाम साहब की तो बात ही जाने दीजिए, कौन था वो बदतमीज। तो मौलाना मनहनी सी सूरत बनाकर मिस्कीन कहा, शेख मैं था, हजरत मैं था। तो कहा, ये क्या तरीका है नियत करने का? कहा, हजरत असल में इन्होंने नियत की ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा, पूरी चौहद्दी बयान कर दूं? मोहल्ला तो बताया ही नहीं इन्होंने, कौन सी सफा, ये सब बताया ही नहीं इन्होंने। तो मैंने पूरी चौहद्दी बयान कर दी। बोले ये लाए कहां से? बोले जहां से ये लाए ना उसी के नीचे गए। तो बोले ये कहीं नहीं है? तो बोले ये भी कहीं नहीं है। तो वो जो लोग सुन रहे थे वो लोग इमाम के ऊपर सवार हो गए कि हजरत कहीं नहीं आएगा। खैर, दीन के मामले में, हलाल और हराम में कोई ऐसी चीज जो दीन न हो वो दीन बनाकर बयान करना। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर कोई शख्स कोई ऐसी चीज मन यानी मेरे नाम से पुकारे, मेरे नाम से बयान करे, तो अपना फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। बहुत बड़ी गुनाह है। और यह अल्लाह की आयतों को झूठा बतलाए, अल्लाह की आयतों का इनकार, ये भी बहुत खतरनाक चीज है। झूठा बतलाए 2-3 किस्में उसकी। एक तो यह उसका इनकार करे, दूसरा यह गलत बात है, आदमी फौरन कह देता है ना यह गलत बात है। अल्लाह ताला ने कहा कि शिर्क ना करना, आप कहते हो अल्लाह ने कहा नफा नुकसान का मालिक कोई नहीं है, कहा ना अल्लाह ने, तुम कहते हो नहीं फला तो है। ये क्या है? क्या है ये? अल्लाह कहता है जर्रे के बराबर भी किसी चीज का कोई मालिक नहीं है। आप कहते हो मुख्तार, जहान के मालिक, जो चाहे जिसको देवे। अल्लाह ने कहा मैंने जिंदगी और मौत लिख दी, सब चीज लिख दी, अब इससे ज्यादा कोई नहीं पा सकता। 12-12 साल के बाद कश्ती बाहर आ जा रही है, मुर्दे कब्र से निकल करके बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कोई इस दुनिया में नहीं आना चाहेगा जन्नत पाने के बाद सिवाय शहीद के। वो चाहेगा कि फिर एक मर्तबा अल्लाह के रास्ते में लड़कर शहीद हो। ये कौन सी मखलूक है जो यहां आ जाती है, फला टहल रहे हैं फला, ये तमाम चीजें क्या है? यही है झुटलाना। अल्लाह ने कहा जो एक मर्तबा चला गया आलम बरज़ख में, वो दुनिया में नहीं आएगा। अलग अलग आलम बनाए, ये तमाम चीजें उसमें दाखिल है। आप ऐसा अकीदा, ऐसा मनहज, ऐसी बातें बयान करते हो जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, ये अल्लाह की आयतों को झुटलाना है। अल्लाह ने कुछ कहा, तुम कुछ कहते हो। इसके बारे में थोड़ी सी और बातें इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों से महफूज रख। रब्बुल आलमीन ऐसे तमाम अकायद और ऐसी तमाम बातें जो तुझको नाराज करने वाली है उससे हमारी हिफाजत फरमा, और ऐसे तमाम अमाल व अफ़आल को करने की तौफीक दे रब्बुल आलमीन जो तुझको राज़ी करने वाली और जो तुझको खुश करने वाली है। रब्बुल आलमीन हिदायत का देने वाला तू है,
تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔